اور ناظرین پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کریں سابق اٹارنی جنرل سینئر قانوندان اشتر اوصاف صاحب. اشتر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اشتر صاحب, گفتگو کا آغاز آج کی آپ کی پریس کانفرنس بھی تھی جس میں آپ نے تمام جو لیگل ایک پوزیشن ہونی چاہیے انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا جو بھارت کا یک طرفہ فیصلہ تھا اس سے متعلق اور کیا کیا کانسیکوینسز بھی بھارت فیس کر سکتا ہے, تو میں اسی حوالے سے ضرور گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو ہسٹیریا ہے اور جو وچ ہیز نو لمٹ ہسٹیریا اور جو نا سمجھی اور نا عاقبت اندیشی آپ نے جو جس کا حوالہ دیا ہے, ایسے وقت میں کہ جہاں پر وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کرنے کی طرف آتا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ یہ یک طرفہ طور پہ ٹرمینیٹ کر سکتا ہے جب تک دونوں فریقین ساتھ بیٹھ کر اس میں رد و بدل نہ کریں. ایک طرف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا آج کا بیان کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں 2 سے 3 دن میں جنگ چھڑ سکتی ہے, اور بھارت کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ایک سخت جو ہے ایک رد عمل دیا جا رہا ہے مسلسل, اور ایک ایسا ایک سیناریو کریٹ کر دیا گیا ہے کہ بہت کچھ ایکشن ان کی طرف سے لیا جا سکتا ہے. ایسے میں یہ دو فریقین جو ہے وہ آپس میں کیسے بیٹھیں گے اس میں رد و بدل بھی کرنے کے حوالے سے؟ اشرف صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کنونشنل جنگیں ہیں وہ اب بتدریج بدلتی جا رہی ہیں اور طرح کی جنگوں میں. اکنامک وارز, جو آپ کی وار ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف سائبر اٹیکس, بالکل ڈیجیٹل وارفیئر جی, اور یہ جو واٹر جو ہے وارفیئر, کنٹرول آف واٹر, تو میرا خیال ہے جنگ کا بگل تو بجا دیا ان نااقبات اندیش لوگوں نے جو کہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نہیں سوچا انہوں نے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا قدم انہوں نے اٹھایا ہے جس سے ان کی جو ساکھ ہے ہندوستان کی, جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں 3rd لارجسٹ اکانومی ہے. تو مجھے بتائیے کون ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے گا جب ان کا یہ شعار ہو کہ وہ یونیلیٹرلی کسی ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیں. واٹ از ٹریٹی؟ ٹریٹی از این ایگریمنٹ, اور ایگریمنٹس کی جو پاسداری نہیں کر سکتا اس کی جو ہے ساکھ اقوام میں وہ کہیں کی نہیں رہتی. اور یہ میں پھر سے کہوں گا کہ نہ یہ سسپینڈ کی جا سکتی ہے, نہ یہ امینڈ کی جا سکتی ہے یونیلیٹرلی, نہ اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جا سکتا ہے. تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ان کو اتنا نقصان ہو جائے گا. اسے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایئر سپیس جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ جکڑ گئی ہے, بند کر دی گئی ہے. سپوزنگ پاکستان واز ٹو سے کہ کوئی فلائٹس چاہے وہ کسی بھی ملک کے فلائی کیریئر کیوں نہ ہو بند کر دی جائے گی تو ان کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ جائے گا. میں بتاؤں ان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے دیٹ ول پرماننٹ اتنا گر جائے گا کہ یہ اگلے 10 سالوں کے لیے نہیں اٹھ سکیں گے. اینڈ ایبسولوٹلی یو رائٹ اشتر صاحب, بیکاز جیسے ہی ہم نے یہ ڈیسیشن لیا تھا اس کے فوری بعد ان کا جو سینسیکس انڈیکس ہے وہ اس کا امپیکٹ دکھا رہا تھا, وہ آلریڈی شو کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. بٹ اشتر صاحب لائک وی ڈسکسنگ کہ یہ آپ نے جہاں پر کہا کہ ایک تو کانسیپٹ آف سسپینشن اس میں ہے ہی نہیں اس ٹریٹی میں, واٹ گیوز دیم دا کانفیڈنس, مطلب بھارت کو یہ اتنا اعتماد یا کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے کہ وہ ایک دم سے یہ فیصلہ کرنے کی طرف آ گیا, اور جو ضامن ہے اس ٹریٹی میں ورلڈ بینک جو گارنٹور ہیں, کین دے پلے اے رول ان دس؟ کانفیڈنس آپ نے دیکھا کہ ان کو کانفیڈنس کیا ابھی لندن کے وقت میں کانفیڈنس نہیں آیا تھا؟ کیا انہوں نے در اندازی نہیں کی تھی اور پھر کیا اس کا نتیجہ نکلا تھا؟ ان کا جہاز گرا دیا گیا تھا نا. تو یہ ایک فالس قسم کا ایک یہ ایگوز ہیں جو کہ ان کی وجہ جو ان کے منہ پہ آ کے تماچا گرتا ہے. جہاں تک ورلڈ بینک کی بات ہے تو ورلڈ بینک جو ہے اس کو جو تکنیکی اسسٹنس دینا ہوتی ہے مختلف معاملات میں, اگر وہ نہ دے ہندوستان کو تو پھر بھی اس کا کام ختم ہو جائے گا. آئی ایف سی ایک ذیلی ادارہ ہے ورلڈ بینک کا, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن, اگر وہ
اپنی جو ماہرانہ جو اسسٹنس دیتا ہے، جو ساری معاملات کو دیکھتا ہے اور وہ اکنامک سارے معاملات کو دیکھتا ہے، وہ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی تو کھٹائی میں چلا جائے گا معاملہ. پھر اگر سینکشنز لگا دیتی ہے جنرل اسمبلی ورلڈ بینک کی سفارش کے اوپر، تو ان کا تو ٹریڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، ان کو جو کھیپ آتی ہے اسلحے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ کوئی ایکسپورٹس بھی نہیں کر سکیں گے. I don't know. Did they not think of all these things? رائٹ. اور ارشد صاحب یہ تمام اقدامات سے آپ جس طرح بتا بھی رہے ہیں کہ تمام چاہے وہ کورٹ آف آربیٹریشن ہو، تمام فورمز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جو کہ ہم آبویسلی ان کو اپروچ کریں گے، بٹ کیا تمام تر ایویڈنسز، تمام تر ثبوتوں کے باوجود جو کہ ہمارے پاس بھارت کے خلاف ہے، ہاؤ انڈیا ہیز بین سپورٹنگ اینڈ فائنانسنگ ٹیررسٹ ان پاکستان، جس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیاں اور جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں اس کو بھی کس طرح سے فنڈ کر رہا ہے بلوچستان میں، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، بٹ ہیو یو بین ایبل ٹو not fight out our case that well, unfortunately? We should have been more aggressive about it. We should have brought all these things to the fore. We should have ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مختلف اور جو ہیں جو آپ کے دارالخلافے ہیں مختلف ممالک کے، وہاں جائیں، وہاں پہ یہ ڈوزیئر لے کے جائیں، جس طریقے سے ہم نے جی ایس پی پلس میں جو ہے وہ جا کر کے، جبکہ ہندوستان سخت مخالفت کر رہا تھا، اس کے باوجود ہم وہ اسٹیٹس لے سکے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس معاملے اپنا کیس لڑا تھا. اب ہندوستان جو کچھ کرتا ہے وہ وار کرائمز ہیں، بیکاز وہ آکیپائڈ ٹیریٹری میں کر رہا ہے. آکیپائڈ ٹیریٹری میں جب اس طرح کے کوئی کام کیے جائیں، جس طرح کے پیلٹس آنکھوں میں مارے جا رہے تھے، لوگوں کو ڈسفگر کیا جا رہا تھا، فورسڈ ڈسپیئرنسز تھیں، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ہم مختلف جگہ پہ اجاگر کر سکتے تھے. ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے. بالکل کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کی لیگل امداد ضرور کر سکتے تھے، ابھی بھی کر سکتے ہیں. We should be doing this. Right, but اشتر صاحب ہم یہ we should be doing this آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، ہمیں کس حد تک آپ کے خیال میں ترجیحی بنیادوں پہ اس میٹر کو جو ہے وہ ریز کرنے کی ضرورت ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جانا تھا اور درخواست بھی ہم نے دائر کرنی ہے، لیکن وہ آج ان کو منسوخ کرنا پڑا. وہ آج عدالت میں بھی اپیئر ہوئے تھے یہاں پر پاکستان میں ہی. آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ وہاں پر جا کے فوری طور پہ، آپ نے کہا کہ اور بھی جو کورٹس ہیں وہ موجود ہیں جن کو اپروچ کرنا چاہیے، اس کو فوراً ہمیں مطلب فوری ایمرجنسی بنیادوں پہ اس چیز کو ریز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، کورٹ آف آربیٹریشن اس وقت تشکیل پا چکا ہوا ہے، اس کے 5 جج ہیں. ہمارا معاملہ پہلے سے ان کے پاس پینڈنگ ہے. نمبر 2 جو بہت ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن ہے اس کو اسٹرینگتھن کریں، اس کے اندر زیادہ ایکسپرٹس کو لے کے آئیں، اس کی فنڈنگ کو بڑھائیں اور اس کے اور طریقے سے اس کو سارے معاملات کو چلیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے اچھے برینز موجود ہیں جو اسٹریٹجک معاملات کو دیکھتے ہیں، جو بین الاقوامی امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک دے شوڈ بی سینٹ ٹو ویریس کیپٹلز. یورپین یونین جائیں، وہاں پہ کمشنرز کے ساتھ بیٹھیں. اس وقت کمشنرز ہندوستان گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے وہ کچھ اور امپریشنز لے کے آئیں گے. اس 27 میں سے 22 کمشنرز اس وقت ہندوستان میں ہیں. when they go back to their country, when they go back to the European Parliament, they should be touched. ان کے پاس جانا چاہیے. بٹ اشرف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارا ریاکشن، جو رد عمل اور اس رد عمل کے نتیجے میں جو اقدامات ہم نے لیے تھے گزشتہ ہفتے آفٹر دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم بھی سملا اگریمنٹ کو سسپینڈ کرنے کی طرف ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وی ول،
बट इंडियन न्यूज़पेपर्स ने इसको हाईलाइट इसी तरह से किया कि पाकिस्तान डिसाइड्स टू सस्पेंड, मतलब पाकिस्तान सस्पेंड सिमला एग्रीमेंट. कैन वी यूनिलैटरली सस्पेंड द एग्रीमेंट? एंड मैं चाहूंगी कि नाज़रीन के लिए भी कि क्या वो मुआहिदा भी इंटरनेशनल लॉज के अंडर, वियना कन्वेंशन के अंडर आता है, और क्या परमिसिबल है सस्पेंड करना उसको, या सिर्फ वो अलाउड है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस? शिमला में आपने ये थी कि हम इस मसला कश्मीर को बायलैटरली हल करने की कोशिश करेंगे. पाकिस्तान विल बी वेल विद इन इट्स राइट टू से, एंड मोर देन पाकिस्तान, आई थिंक द कश्मीरी ब्रदर्स विल बी देयर टू से कि जी ये मामला जो है आप देख लीजिए, जो हम बातें कर रहे थे पिछले कई सालों से कि ये इस तरह के काम करके हमें ख़राब कर रहे हैं, तो it should be it is an international issue, it is a humanitarian issue, it is an issue which needs to be resolved in accordance with the resolutions of the United Nations, and therefore we should be not in a reactive mode, but a mode in which we continuously support our Kashmiri brethren. Other than the water warfare that they've launched, they've also launched digital warfare as well. अशरफ साहब, आज हिंदुस्तान टाइम्स की खबर थी कि जी 16 यूट्यूब चैनल्स भी बैन कर दिए हैं. सो भारत जो है वो बिल्कुल मैदान से अब भागता हुआ दिखाई दे रहा है. थैंक यू सो मच अशरफ साहब. इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.